السلام علیکم دوستو، غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر قوم سمود کے کھنڈرات سے ہوا۔ صحابہ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹی پکانے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ پانی گرا دو، ہانڈیاں اوندھی کر دو اور آٹا ضائع کر دو، اور مزید فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر عذاب نازل ہوا تھا، یہاں قیام نہ کرو اور نہ ہی یہاں کی اشیاء استعمال کرو، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس واقعے سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر ماضی میں وہاں آباد قوم سمود ایسے کس عذاب کا شکار ہوئی کہ جس کے نقصان دہ اثرات اس کی فضاؤں اور عمارتوں میں ہزاروں سال بعد بھی موجود رہے۔ قوم سمود اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اس کو بوسیدہ ہڈیوں کی مانند کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ نشانی ہے سمود کے واقعے میں، جب ان سے کہا گیا کہ برتو ایک وقت تک، مگر اس تنبیہ سے وہ باز نہ آئے اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کرنے لگے۔ پھر پکڑا ان کو ایک خوفناک چمک نے، اور جسے وہ دیکھتے تھے پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ مذکورہ آیات میں عربی لفظ ریح العقیم بھی استعمال ہوا ہے۔ ریح کے معنی ہوا کے ہیں اور عقیم کے معنی بانجھ ہونا، یعنی بانجھ ہوا۔ سینکڑوں سال ایک راز بنے رہنے کے بعد سائنسی ترقی کے سبب ایک ایسی چیز منظر عام پر آئی جو بانجھ ہوا کی صفات پر پوری اترتی ہے، اور وہ ہے ایٹمی تابکاری یعنی ریڈیشن۔ اگر آپ تابکاری کی خصوصیات کا مطالعہ کریں تو قرآنی آیات کے مفہوم اور تباہ شدہ بستیوں سے گزرنے کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید احتیاط کی بنیادی وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ تابکاری کیا ہوتی ہے۔ ایٹمی دھماکوں اور نیوکلیائی حادثوں سے جو لہریں خارج ہوتی ہیں وہ ایسے تابکار عناصر پر مشتمل ہوتی ہیں جو فضا میں بکھرنے کے بعد وہ چاہے ہوا میں، کھانے میں یا پینے میں داخل ہو جائیں، ایک سیکنڈ کے ملین حصے میں انسانی جسم کے ان خلیات کے الیکٹرانز کو ختم کر دیتے ہیں جو باہم مل کر انسانی جسم کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جسم میں مختصر اور طویل مدت کی بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں جو نظام تولید کے ذریعے نسلوں چلتی رہتی ہیں۔ تابکاری یعنی ریڈیشن انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پودوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور زمین پر فصلیں ناپید ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تابکاری کو ہی قرآن پاک میں موجود لفظ بانجھ ہوا کے قریب ترین کہا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور تم پر جو عذاب آتے ہیں تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، اور اللہ تو بہت خطاؤں کو درگزر کرتا ہے۔ اس آیت پر تفکر کیا جائے تو قدیم اقوام پر بانجھ ہوا یا خوفناک چمک کی صورت میں نازل ہونے والے عذاب کا اصل سبب بھی ان قوموں کے اعمال ہی تھے، یا تو وہ فطری توازن میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنے ہوں گے، یا پھر ممکن ہے کہ ایسی صورتحال رہی ہو جیسی کہ موجودہ دور میں نظر آ رہی ہے۔ آج کا انسان بھی تباہ کن ہتھیاروں کی تیاری کی دوڑ میں آگے بڑھ کر ایسے ہتھیار بنا چکا ہے جس کے استعمال سے پوری نوع انسانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ قوم عاد جو بانجھ ہوا سے ہلاک ہوئی، جزیرہ نما عرب میں جو صحرا ربیع الخالی کے نام سے واقع ہے اس میں آباد تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جسے شداد کی جنت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ 1,30,000 کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل اس صحرا کا نام ربیع الخالی یوں پڑا کہ یہ انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی سے بالکل خالی ہے۔ یہاں نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی گھاس پھوس۔ قوم عاد کے زمانے میں یہی خطہ جو زندگی سے خالی ہو گیا ہے انتہائی سرسبز و شاداب تھا۔ ہر سو کھیت لہلہاتے نظر آتے اور جدھر نظر جاتی باغات ہی باغات تھے جن میں قطار در قطار درخت پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوتے۔
بانجھ ہوا کے عذاب کے بعد وہاں آج بھی یعنی 4,500 سالوں بعد بھی خاک اڑتی نظر آتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد خارج ہونے والی تابکاری عمارتوں، زمین اور دیگر اشیاء سے ہزاروں سال تک خارج ہوتی رہتی ہے، کیونکہ تابکار عناصر اپنی نصف حیات یعنی آدھی زندگی یہ شعاعیں خارج کرتے رہتے ہیں۔ یورینیم کی آدھی زندگی 2,45,000 سال، تھوریم کی آدھی زندگی 8,000 سال، جبکہ ریڈیم کی آدھی زندگی 1,600 سال ہے۔ آج کے جب ایٹم بم کی ایجاد کو تقریباً 80 سال گزر چکے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ ہلاکت خیز ہائیڈروجن اور نیوٹرون بم بھی تیار کیے جا چکے ہیں۔ ہائیڈروجن بم دھماکے کے بعد ایک بادل کی صورت اختیار کرتا ہے، یہ جس علاقے سے بھی گزرتا ہے وہاں زندگی کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ بادل کے سفر کے ساتھ موت اور ہلاکت کا یہ سلسلہ برسوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ قرآن پاک میں قوم عاد پر ہونے والے عذاب کی تفصیل سورہ احقاف کی 24ویں آیت میں یوں بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ: پھر انہوں نے بادل دیکھا جو میدانوں کی طرف آ رہا تھا، کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر میںہ برسائے گا، کوئی نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، ایسی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، ہر شے کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر ڈالتی ہے۔ پھر ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ مذکورہ آیات میں ایسے سیاہ بادلوں کا تذکرہ ہے جس کی ہوا میں ایسی تباہ کاری ہے جو زندگی کے آثار کو متاثر کر سکتی ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے یہ سخت آندھی، طوفان یا گرد و غبار کے اثرات نہیں، بلکہ ہائیڈروجن بم کی تابکاری سے ملتی جلتی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہائیڈروجن بم سے بھی زیادہ خطرناک نیوٹرون بم ہے۔ اس کی سب سے عجیب بات جو اسے دوسرے ایٹمی ہتھیاروں سے منفرد کرتی ہے وہ یہ کہ یہ اپنی توانائی دھماکے میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کی زیادہ تر توانائی ایسی شعاعوں کے اخراج میں صرف ہوتی ہے جو انسانی و حیوانی زندگی کے لیے مہلک ترین ہیں۔ نیوٹرون بم کے پھٹنے کے کچھ دیر بعد اس کے دائرہ کار میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن سڑکیں، عمارتیں، فیکٹریاں اور دکانیں سب اپنی جگہ موجود رہتی ہیں، جیسا کہ قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ ان کی عمارتیں 4,500 سال بعد بھی عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس دور میں ایٹم بم جیسی تباہی کیسے رونما ہوئی؟ 19ویں صدی میں چند سائنسدانوں نے ربع الخالی میں ایک تباہ شدہ شہر دریافت کیا جسے ویبر کا نام دیا گیا۔ مقامی لوگ آج اس علاقے کو الحدید کہتے ہیں، جس کے معنی لوہے کے ٹکڑے کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صحرا میں جگہ جگہ لوہے کے پگھلے ہوئے ٹکڑے ملتے ہیں۔ یہاں کی ریت میں لوہے کے ٹکڑوں اور سفید سلیکا کے شیشے کی آمیزش ہے۔ ان ٹکڑوں کے برٹش میوزیم میں تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ لوہے کا ٹکڑا کسی زبردست حرارت سے پگھل کر خشک ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اندازہ لگایا گیا کہ انتہائی وزنی شہاب ثاقب، جس میں لوہے کا عنصر سب سے زیادہ تھا، نہایت تیز ویلوسٹی سے زمین کی طرف آیا۔ زمینی فضا میں زبردست گیسی تعامل کی بنا پر شہاب ثاقب ایک آتش فشاں بن گیا اور یہ انتہائی تیز رفتاری سے اس علاقے پر آفت بن کر گرا، جس سے زمین پھٹ گئی اور ہر طرف آگ ہی آگ لگ گئی۔ یہاں کی ریت دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں زبردست حرارت کے باعث پگھل گئی ہوگی، اور سلیکا کی موجودگی اس علاقے پر اس وقت پیدا ہونے والے انتہائی درجہ حرارت کی نشاندہی کرتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر قوم سمود کے کھنڈرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے واقعے سے آپ کی ایک اور معجزانہ صلاحیت کا انکشاف بھی ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی وسیلے کے خطرناک شعاعوں کے اخراج کو دیکھا، اسے انسانوں کے لیے خطرناک پایا اور وہاں سے فی الفور کوچ کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ غذا، پانی اور برتن تک ضائع کرنے کا حکم دیا کہ تابکار شعاعیں ان میں بھی سرائیت کر چکی ہوں گی۔ اگر ہم مسلمان سورہ زاریات کی آیات میں مذکور بانجھ ہوا، خوفناک چمک اور سیرت کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ 1400 سال قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر اس بستی سے گزرا ہوگا تو اس وقت تابکاری کے اخراج کی کیا مقدار رہی ہوگی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟
اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔